کتنے عرصے میں کوئی بندہ یہ کام سیکھ سکتا ہے؟ گیسٹ پوسٹ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کتنے عرصے کا آپ کا کورس ہے اور وہ پیسے کمانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ ہاں، سب پہلی بات تو ایک مزے کی یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں ہمارے پاس تقریباً 1.5 ملین پاکستانی لوگوں نے یوٹیوب پہ ہمارا فری کورس دیکھا ہے. یہ میں نے تیسری بار ریکارڈ کیا ہے, چوتھی بار ریکارڈنگ میں ہے. ماشاءاللہ. یہ 1.5 ملین جو لوگ تھے ان میں سے 50,000 لوگ پیسے کما رہے ہیں. اس میں سے جو سب سے ہائیسٹ انکم 2 طرح سے جو لوگوں نے کورس کیا, 2 ڈفرینٹ لوگوں نے. ٹھیک ہے. ایک لڑکے نے فری کورس کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ لڑکا رحیم یار خان سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی آمدن $19,000 ریکارڈ لگی ہوئی ہے. نہ اس کے بعد کا مجھے پتا, نہ اس کا پہلے کا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. ایک ماہ کی. ابھی ہمارے آفس کے پاس ایک علامہ اقبال ٹاؤن میں نا ہمارا آفس ہے, ہمارا ادارہ بھی ہے جو کورس کرواتا ہے. وہاں اس کے پاس ایک لڑکا رحیم یار خان سائٹ سے ہی آیا ہوا ہے. اس نے پیڈ کورس کیا تھا. اس کا یہ پچھلے ماہ لگا ریکارڈ $21,000 کا. ماشاءاللہ. اب یہ چیک کیجئے, نہ اپنے کوئی فزیکل چیز بیچی, نہ وہ ٹوٹی, نہ ریٹرنز ہوئے, نہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ انوینٹری کا ویئر ہاؤس پہ کرایہ دینا ہے, ہاں جی, یا خراب ہو جانی ہے, یا واپس کرنی ہے تو پتہ نہیں کتنے میں بکے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دیکھیں, آپ کی محنت ہے, آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. یہ ڈیلز اینڈ جسٹ. ٹھیک ہے. آپ کی بارگیننگ کی صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یقین کیجیے آج بھی ہم نئی ٹیکنیکس ڈسکور کرتے ہیں اور لوگ کئی سیکھے پڑے ہیں. یہ اسپیشلی انڈینز ہیں جو سیکھے پڑے ہیں. ہم نے اس میں مار کھا لی تھی. پتا کیوں مار کھائی تھی؟ لوگ پاکستان میں نا کبھی بھی پراپرلی اسکل سیکھنا نہیں چاہتے. وہ اسکل کا جو اخیر ہوتا ہے نا, پیسہ, یہ چاہتے ہیں. وہ سیدھے بس کہتے ہیں آج ایک ویڈیو دیکھی ہے صبح $1 ملین اکاؤنٹ میں. جی, حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا نا, تو ابھی میرے پاس آتے ہیں 4 سے 6 لوگ ملنے مجھے آتے ہیں میرے آفس میں. تو یہ ملاقات کے لیے آتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ میرے پاس آ کے پیڈ کورس اسپیشلی کیوں جوائن کرتے ہیں. پتہ ریزن کیا ہے؟ وہ اس کورس کے بعد ہارنا نہیں چاہتے اور ان کی منزل صرف پیسہ ہے. جبکہ اگر انہوں نے یہ منزلیں پیسے کی طے کر لیں تو یہ لوگ پیسہ کما لیں گے. حافظ صاحب, آپ شاید میں نے پہلے شاید بات نہیں کی ہوئی اس حوالے سے. مجھے لگتا ہے اگر میں غلط ہوں تو پھر بھی پاکستان کے چند ایک ان لوگوں میں شامل ہوں جو لوگ سب سے پہلے پیسے کما رہے ہیں. میں نے 2005 میں پہلی بار پیسے کمائے تھے اور 2000 میں کام شروع کیا تھا. یہ میرے پاس نا ای میلز بھی موجود ہیں ابھی جو میں تب جو سیل کر رہا تھا. یہ 5 سال اندازہ کیجیے گا جس نے مجھے گرائنڈ کیا تھا اچھی طرح سے. وہ 5 سالوں میں ناکامیوں کا انبار تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک آپ کام کو پسند نہ کریں, آپ کام کی باریکیاں پسند نہ کریں. اگر آپ نے پسند ہی اس کی منزل پیسہ کر لیا تھا, آپ تو مایوس جلدی ہو جائیں گے. پیسہ بعض کا جلدی نہیں آتا. لیکن 5 سال کی اس محنت کے بعد ایک چیز لازم ہے کہ میں اس کے بعد میں نے کبھی کسی اور کیریئر کا سوچا نہیں ہے. یہ 19واں سال ہے ماشاءاللہ, اور آپ اسی فیلڈ کے اندر. یس, ذرا کچھ آ رہا تو کر رہے ہیں, ایسے تو کوئی بندہ کام نہیں کر رہا. اب اگلی بات بھی یہ ہے کہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں انسان کو کنسسٹنسی چاہیے. انسان کو چاہیے کہ اس کی منزلیں ہی کام کی منزلیں ہوں. ہنر کی باریکیاں سیکھنا, اس کی انجوائمنٹ ہو. اگر اس کو انجوائے کرتا ہے آخر کار اس کی باریکی میں پہنچے گا. ایک شخص جو کسی کام کا پیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص جس کو کمرشلی کام چاہیے, یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کی آڈینس کو ایک شیئر کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں اس مثال سے وہ چیک کر لیں گے. یقین کیجیے مجھے بڑا دکھ ہے کہ یہ مجھے مثال اپنی دینی پڑ رہی ہے, لیکن کیا کیجیے, انسان اپنی ذات کو اچھے انداز سے جانتا ہے. مجھے 10-11 سال کی ایج میں اپنی دادا ابو کی ہیئرنگ ایڈ سے لو ہو گیا. میں اسے کان سے لگانا کرنا, اس کے اندر بولنا تو بڑا اچھا لگتا تھا, اپنی ہی آواز کو سننا کرنا. یہ کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ یہ میں کام دیکھوں کرتے کیسے ہیں پرزے. میں نے جب 14-15 سال کی ایج میں گیا تو میرے گھر کے پاس ہی ایک نا استاد تھا جو ٹی وی ٹھیک کرتا تھا. میں اس کے پاس شاگرد کے طور پہ چلا گیا کہ مجھے سکھاؤ. اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو کریز تھا, شوق تھا کہ پتہ چلے یہ ہے کیا کام کیسے ہو رہا ہے. وہاں جا کے میں نے کچھ پرزے چھوٹے موٹے اسے دیکھے تو سیکھے کہ کیسے چینج کرنے ہیں, کیسے فلاں پرزے تھوڑا سا کام کرتا ہے. لیکن چونکہ استاد وہاں پہ کام کرواتے ہیں, چائے منگوا لو, فلاں کروا لو, ایسے کرواتے ہیں نا, سکھاتے کام ہے. وہاں مجھے میگزینز ملے تھے. لاہور کے ایک ادارہ تھا, جو ادارہ نہیں دکان تھی ایک, وہ ساتھ یہ بھی کام کرتی تھی کہ لوگوں کو یہ سکھائے بھی. میں وہ لے کے اپنے گھر میں آ گیا. آپ اندازہ کیجیے گا پہلا معجزہ میری زندگی میں یہ ہوا تھا. 3 ماہ کے بعد میرا ہی استاد مجھے کہہ رہا تھا یہ کام مجھے بتاؤ کیسے کیا ہے. واہ. پتہ اس کی ریزن کیا تھی؟ میرے استاد نے نا اس کو ایز اے پروفیشن کیا تھا. انہوں نے ٹی وی ٹھیک کرنے سیکھے, انہوں نے یہ ڈیک وغیرہ جو ہوتے تھے تب کے وہ ٹھیک کرنے سیکھے. بس وہ چیز جو آتی ہے اسکرین میں خراب ہوتی ہے جس سے مجھے 500,000-2,000 آ جائے گا بس. اور مجھے وہ کبھی نہیں آیا. آپ اندازہ کیجیے گا کہ چند سال اور گزرے,
اور میں صرف شوق سے کام کرتا تھا. یہ سب لوگ جانتے ہیں, میرے جو رشتہ دار اور باقی دوست یار. مجھے اتنا کریز تھا, میں نے کئی قربانی دے دی اس کے لیے. آپ اندازہ کیجیے گا, یہ کئی ایسے وہ ادارے جن کو ایسے آلات کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ ڈفرینٹ قسم کے جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے, یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس پہنچے کہ یہ ہماری چیزیں بنا دیں. اس ایک واقعے نے نا میری سمت سیدھی کر دی. وہ سمت بہت سے لوگ ہیں جو اگر اس نیت سے کام کریں, سیکھنے کی نیت سے, تو سیکھ سکتے ہیں. یس. لیکن اگر پیسے آپ کے مائنڈ میں کہ صبح پیسے آئیں گے, پھر آپ کام بھی نہیں سیکھ. یس.